علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنام علی علی علی۔ اب میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو ایسا لگا ابھی ہندوستان کی سرزمین کو زہریلی بنانے کے لیے، کچھ آتنکی ایسے ہیں، کچھ دہشت گرد ایسے ہیں جو مذہبی معاملات سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، کوئی دوسری چیز نہیں۔ کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں جو کرنٹ دوڑتا ہے وہ حضور کی محبت کا ہے، اور انہیں پتہ ہے اس کرنٹ کی تار کو چھیڑے تو یہ مسلمان بے قابو ہو جائیں گے، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کو بے قابو کر دیں اور مسلمانوں کے ساتھ ان کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، لیکن وہ اپنے انجام اور اپنے حشر سے بے خبر ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے دشمنوں کو نہیں اس طرح سے چھوڑ دیا ہے، ہمیشہ تاریخ رہی ہے، عبرتناک ان کا انجام بھی ہوا ہے۔ میں آج بھی یہ کہتا ہوں، امن سے رہنے والے، یہ چین سے رہنے والے مسلمان جو اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، میرے نبی سے زیادہ امن اور پیس کسی نے سکھایا ہی نہیں، کسی نے نہیں سکھایا۔ اس نبی پاک کے بارے میں آج لوگ کہہ رہے ہیں، اس نبی پاک کے خلاف بھونک رہے ہیں، جس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلی پر بھی سختی کرنے کو منع فرمایا، اپنے گھوڑے اور اپنے جانوروں کے منہ پر مارنے کو منع فرمایا، کہا اگر تم نے اپنے پالے ہوئے جانوروں کو مارا تو قیامت کے دن اس کا بدلہ لینا پڑے گا، بدلہ دلایا جائے گا اس جانور کو۔ اس نبی رحمت کی بات کر رہا ہوں جس پر آج یہ بھونک رہے ہیں کہ نبی پاک کی بات بتاؤں۔ ایک جگہ میدان میں حضور بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا اور اپنے بیٹے کو پکارا، بیٹا آ جا تیری ماں بلاتی ہے۔ میرے آقا کھڑے ہو گئے، کہا بیٹا کہہ کر کے مت بلا۔ اس نے کہا میرا بیٹا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تیرا بیٹا ہوگا، گھر پر بیٹا کہہ کر پکار، اس لیے کہ یہاں بہت سارے یتیم بچے بھی کھیل رہے ہیں، اگر تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہے گا تو انہیں بھی اپنا باپ یاد آ جائے گا۔ جو نبی رحمت ان یتیموں کا درد رکھتے ہیں، احساس رکھتے ہیں، تم ان کے اخلاق کو چھیڑنے کی بات کرتے ہو۔ میں آج اپنے دیش واسیوں سے بھی کہتا ہوں، ان پاکھنڈیوں کی باتوں کی بجائے ایک بار میرے نبی کی سیرت پڑھ کر کے تو دیکھ لو، ان کے اخلاق، ان کے کیریکٹر پڑھ کر کے تو دیکھ لو، پوری دنیا میں کیسے انہوں نے امن و چین پیدا کیا۔ لوگ آج صرف تلواروں کی بات کرتے ہیں نا، اسلام تلواروں سے پھیلا، تلواریں لے کر کاٹے گئے، مارے گئے۔ ان بیوقوفوں کو پروپیگنڈا پھیلانے کے علاوہ کچھ آتا کہاں ہے؟ اگر میں ہسٹری کھول کر کے بتاؤں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10 سال تک جنگوں میں رہے، 17 جنگوں میں شرکت کیا۔ کتنے؟ یاد رہنا چاہیے ہر مسلمان کو، بعض روایت میں 27 ہے لیکن 17 تم یاد رکھو۔ 17 جنگوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے۔ ان 17 جنگوں میں کتنے لوگ قتل ہوئے تھے پتہ ہے؟ کل ملا کر 10 سال کے اندر 248 لوگ، 248 سے زیادہ نہیں۔ لیکن اگر میں تمہیں دنیا کی فرسٹ ورلڈ وار بتاؤں، سیکنڈ ورلڈ وار، عالمی جنگ جو ہوئی تھی، جس میں برطانیہ، فرانس وغیرہ ایک طرف، جرمن اور رشیا یہ تمام ایک طرف، ان کی جو جنگیں ہوئی ہیں، پہلی جنگ میں 3 کروڑ لوگ مارے گئے، 3 کروڑ لوگ۔ دوسری جنگ میں تقریباً 5 کروڑ لوگ مارے گئے اور بے گھر ہوئے۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پورے 10 سال کے عرصے میں جنگیں ہوئی بھی ہیں، سوائے 250 سے زیادہ قتل نہیں ہوئے، اور وہ بھی کس کے لیے؟ جو شانتی بھنگ کرنے کی کوشش کرے گا اس کے خلاف اٹھایا جائے گا۔ یہ ہر ملک کا اپنا اپنا ڈیفنس کا حق ہے۔ تو مدینے میں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، ان کا ڈیفنس کا حق تھا جو انہوں نے استعمال کیا، لیکن پھر بھی کتنا معاف کیا پتہ ہے؟ 70 لوگوں کو قیدی بنا کر لایا گیا تھا جنگ بدر میں، 70 لوگوں کو، لیکن ان پورے 70 لوگوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گردن مارنے کی اجازت نہیں دی، قتل کرنے کی اجازت نہیں دی۔ قیدی ہو کر کے آئے ہیں جنگ میں،
تو ان سے یا تو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا، یا تو پھر اگر انہیں کوئی ہنر آتا تھا تو میرے آقا فرماتے میرے 10 صحابہ کو یہ ہنر سکھا دو اور آزاد ہو جاؤ۔ پوری دنیا کی جنگوں میں یہ مثال نہیں لا سکو گی۔